الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طالبات اور محترم ماں اور بہنوں، آج 26 جنوری ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس کے بعد اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، بدھ اور جتنے بھی مذہب ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو یہاں آزادی کے ساتھ رہنا تھا۔ اور آزادی کا مطلب یہ ہے ہم اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کر سکتے ہوں، اس میں کہیں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن انگریز جو دشمن تھا، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس ہتھیار تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چالاک اور چتر بھی تھا۔ پہلے تو اس نے بڑی کوشش کی کہ ہندو مسلمان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے۔ دو جو بڑی قومیں رہتی ہیں، ان کے درمیان پھوٹ ڈالو، تقسیم کرو، بٹوارا کرو اور حکومت کرو۔ اسی پالیسی پر چلتے رہے۔ جب ہندوستان کے وہ لوگ جن کے اندر اخلاص تھا، محبت تھی، پیار تھا، ان لوگوں نے ان حالات کو دیکھا اور کہا کہ ہم لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سبھاش چندر بوس جی، ان کے ساتھ باضابطہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی جو ان کی آزاد ہند فوج کے اندر شامل تھی اور جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کی بے انتہا فکر کی۔ گاندھی جی سے پہلے اور گاندھی جی کے ساتھ بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، تاریخیں عدلتی اور بدلتی ہیں، لیکن تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب 1857 میں علماء کرام نے انگریزوں سے لڑائی لڑی شاملی کے میدان میں۔ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو ہار ہو گئی، تو انگریزوں کا سینہ اور بھی چوڑا ہو گیا اور انگریزوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھی پر چڑھ کر کے اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا۔ اور اس نے سمجھا کہ ہمارا عروج ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، یہ اس نے سوچا تھا، اس لیے اسلام کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کو لگا ہمارا عروج ہے، ہماری منمانی ہے، ہم جیسے چاہیں اس ملک کو چلائیں۔ چنانچہ میرٹھ کی فوجی چھاونی میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہے اور ہندو بھی ہے۔ مسلمان کو جو کارتوس دیا گیا، جس کو دانت سے کھولنا رہتا تھا، اس کے اندر چربی لگا دی گئی۔ مسلمانوں کے حصے میں جو چربی لگائی گئی وہ خنزیر کی چربی لگائی گئی۔ ہندو بھائیوں کو جو گولی دی گئی، اس کے اندر گائے کی چربی ملائی گئی، تاکہ دیکھتے ہیں کہ کون ہماری مخالفت کرتا ہے۔ جب اتنا انسان بڑھ جاتا ہے آگے، جب انانیت پہ آتا ہے، جب منمانی کرنے لگتا ہے، جب اس کے اندر فرعونیت سوار ہو جاتی ہے، جب اس کے سر میں یہ سوار ہو جاتا ہے کہ میرا سورج بلندیوں پر ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہندو مسلم نے متحد ہو کر کے آواز بلند کی، اور جب آواز بلند کی تو ایک دن یہ ملک آزاد ہو گیا۔ آج ملک جس دو راہے پر کھڑا ہوا ہے، یہ جمہوریت کو لوگ کمزور کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خوبصورت ترنگا جو 3 رنگوں میں رنگا ہوا ہے، اس کو ایک رنگ میں بنا دینا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے شہر میں بھی دیکھا اور پورے ملک کے اندر دیکھا کس طرح سے ایک رنگ کو ہی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے یہ دکھایا ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ترنگا کو ہم ترنگا ہی رہنے دیں گے، اس کو ایک رنگ میں کبھی نہیں ڈھلنے دیں گے۔ یہ ملک تمام لوگوں کا ہے، تمام لوگ اس ملک میں اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ اگر اس کی آزادی کو چھیننے کی یا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، یا کسی طبقے کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی گئی، اس وقت پہلے بھی ہمارے اکابر نے مقابلہ کیا ہے، ملک کا تحفظ کیا، ملک کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ معہد الطیبات اور یہاں کی تمام طالبات کہیے ہندوستان زندہ باد، ہندوستان
ہندوستان انشاءاللہ یہ ہندوستان زندہ باد اور پائندہ باد رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہندوستان زندہ باد رہے گا. بہت